أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں گے اور اس کے بعد کچھ جو صورتیں ہیں ان کا اختیار کریں گے. مختلف صورتیں ہیں چھوٹی بڑی، ان کا انشاءاللہ ہم لوگ اختیار کریں گے اور ایک سلسلے کے ساتھ ہم لوگ چلیں گے. جو والد صاحب نے شروع کیا ہے وہ انشاءاللہ والد صاحب جہاں سے انہوں نے شروع کیا ہے واپس آ کر وہ جہاں پہ روکا ہے واپس آ کر وہ وہیں سے شروع کر لیں گے. ہم لوگ کچھ صورتوں کو اختیار کریں گے اور انشاءاللہ اس کے مطابق ہم لوگ چلیں گے. شروع سورۃ الفاتحہ سے ہے. اس سے پہلے کہ ہم لوگ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کریں، سورۃ الفاتحہ کے متعلق کچھ چیزیں ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے اس کے متعلق علم ہونا، کیونکہ ہم لوگوں کا روزمرہ کا جو معمول ہے اس میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھا جانا بہت زیادہ ہے. اس کے خاص طور پہ جو سب سے اہم چیز ہے اور جس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے ہماری سورۃ الفاتحہ، وہ یہ ہے کہ ہم اگر اپنے خشوع و خضوع کو دیکھیں، اپنی نماز کے خشوع و خضوع کو، تو اس میں کمی کس وجہ سے ہے؟ یا نمازیں تو کہہ لیجئے کہ اوقات پہ ہیں نمازیں ہماری، جس طرح کی بھی ہیں، جس طرح کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بہتر کرے، لیکن ایک خشوع و خضوع کی کمی محسوس ہوتی ہے. وہ کمی جس کا تذکرہ پچھلے درس میں بھی والد صاحب کر رہے تھے، وہ خشوع و خضوع جیسا کہ صحابی تھے، وہ کھڑے ہوئے تھے، پہرا دے رہے تھے غزوہ میں لشکر کا رات کے وقت. انہوں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ اچھا تم سو جاؤ، میں پھر نماز پڑھتا ہوں. نماز پڑھنے لگے، آ کے تیر لگا، اس کو نکال دیا اپنے جسم سے، دوسرا لگا نکال دیا جسم سے، تیسرا لگا تو پھر اپنے ساتھی کو اٹھایا کہ بھئی مجھے چوٹ لگی ہے، زیادہ خون بہا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ساتھی کو اٹھایا نہیں بلکہ وہ خون کے بہاؤ کی وجہ سے، یعنی اتنا زیادہ بہہ چکا تھا خون، اس خون کی وجہ سے وہ جاگے کہ یہ کیا چیز مجھ تک، کوئی تر چیز مجھ تک پہنچ رہی ہے، تو وہ اپنے آپ خود جاگے. یہ والا خشوع و خضوع جس طرح کا ائمہ اور باقی صحابہ کے متعلق آتا ہے. ایک امام ہے، ان کے متعلق آتا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے زلزلہ آیا، آس پاس کے لوگ سارے بھاگ گئے، عمارت بھی گر گئی. ان کو محسوس نہیں ہوا اس چیز کا. نماز ختم ہوئی تو نماز ختم ہونے کے بعد پوچھتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے؟ عمارت گری ہوئی ہے، آس پاس کوئی بھی نہیں ہے. لوگوں نے پوچھا کہ امام صاحب زلزلہ آیا تھا، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ یہ والا خشوع و خضوع کہاں پر ہے؟ کدھر اس کی ہمیں ضرورت ہے ہماری نمازوں کے اندر. اور اسی خشوع و خضوع کی وجہ سے کچھ ہم لوگ انشاءاللہ فضائل اور کچھ چیزیں پڑھیں گے. ان فضائل تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہ خشوع و خضوع جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے ہماری نماز کے اندر. اور یہ خشوع و خضوع کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے پہلا خطوہ یا سب سے پہلا اس کا اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے اچھی طرح معانی اور مفہوم کا پتہ ہو.
اس کی جو تفسیر ہے، معانی تو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ان تمام الفاظ کا معانی ازبر ہے، یاد ہے بہت سارے لوگوں کو، لیکن اس کی روحانیت جو ہے نا وہ موجود نہیں ہے۔ وہ روحانیت اگر ہم اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی تفاسیر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے گئے فضائل، ان کو اگر ہم پڑھیں گے تو وہ روحانیت اور وہ احساس اور وہ خشوع و خضوع نماز کے اندر پیدا ہوگا۔ اس خشوع و خضوع جس کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، اس کا تعلق ایک تو وقت کے ساتھ بھی ہے کہ انسان وقت پر مسجد جائے، اذان سنے، اذان سن کے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان سنتے تو گھر میں ایسا ہو جاتے جیسے کہ کوئی اجنبی ہے، نکل جاتے گھر سے، اور جا کر اپنے اذکار وغیرہ، اپنا ورد اور نوافل پڑھتے نماز سے پہلے کے جو ہے وہ خشوع و خضوع حاصل کرنے کے لیے۔ اور جو علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، وہ علم ویسے ہی ایک بہت بڑا سبب تھا خشوع و خضوع حاصل کرنے کا، اور وہی علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگے دیا۔ اسی وجہ سے صحابہ کی نمازیں جو تھیں اتنی پختہ تھیں، اتنی پکی تھیں، ان کی دعائیں اس وجہ سے قبول ہوتی تھیں۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اقسم علی اللہ لأبرہ، جو قسم کھائے اللہ تعالیٰ اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں کہ میں یہ پوری کروں گا۔ وہ قسم کھا کر، اگر وہ یہ چیز کیوں تھی، یہ چیز نماز کی اصلاح کی وجہ سے تھی۔ نماز کی اصلاح ہماری اس معانی اور مفہوم کو ہماری سمجھنے پر مبنی ہے، کتنا ہمارے اندر علم ہے اس چیز کے متعلق۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جس کو جتنا زیادہ علم ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اور جتنا اس کے علم میں کمی ہوگی اتنا اس کا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ سے امید اتنی ہی اس کی کم ہوگی۔ امید بھی رکھنا اللہ تعالیٰ سے ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح نماز کا معاملہ ہے، جتنا زیادہ ہمارا فہم اس نماز کے جتنے بھی اجزاء ہیں، سورۃ الفاتحہ تو ایک جز ہے جو کہ یہ کہہ لیجئے کہ شاید سب سے اہم جز ہے نماز کا، اس کو سمجھنا سب سے اہم ہے۔ اس کے بعد باقی اجزاء نماز کے جتنے بھی ہیں ان کا جتنا زیادہ فہم ہوگا اتنا زیادہ ہمارا خشوع ہوگا نماز کے اندر۔ اس کے متعلق سب سے پہلے ہم لوگ شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کا نزول جو ہے اس کے متعلق علماء کا کچھ اختلاف ہے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ مکہ میں نازل ہوئی، اور کچھ فرماتے ہیں کہ نہیں، مکہ میں نہیں بلکہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ جنہوں نے یہ کہا مکہ میں نازل ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نزلت الفاتحہ بمکہ، یعنی واضح الفاظ میں انہوں نے فرمایا کہ فاتحہ، سورۃ الفاتحہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مکہ میں نازل فرمائی۔ وَمِن كَنْزٍ تحت الجنہ، تحت العرش، عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ کا جو خزانہ ہے، اس خزانے میں سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کیا، اور نازل کہاں پر؟ مکہ میں کیا۔ دوسری حدیث ہے، اس میں یہ غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رن ابلیس حین نزلت فاتحۃ الکتاب۔ رن کا مطلب ہوتا ہے گھنٹی بجنا۔ یہاں پہ رن سے مراد ہے تکلیف میں چیخ و پکار کرنا۔ رن الابلیس، ابلیس نے تکلیف میں چیخ و پکار کی، حین نزلت فاتحۃ الکتاب، جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ نازل فرمائی۔ آگے فرماتے ہیں وَأُنزِلَتْ بِالْمَدِينَةِ، اور یہ سورۃ الفاتحہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اب ان روایات کو جمع کرتے ہوئے علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی، علماء کہتے ہیں کہ کوئی بعید نہیں کہ سورۃ الفاتحہ کو اللہ نے 2 بار نازل کیا ہو، ایک بار مکہ میں اور ایک بار سورۃ الفاتحہ کو اللہ نے نازل کیا مدینہ میں۔
اور یہ زیادہ اقرب بھی لگتا ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے یہ زیادہ دونوں احادیث کو اگر جمع کیا جائے، دونوں طرح کے حدیث. اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ جو احادیث بیان کی سبب نزول کی یا موقع نزول کی، مکہ کے بھی متعلق متعدد احادیث ہیں اور مدینہ کے بھی بارے میں متعدد احادیث ہیں. ایک سے زیادہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور ایک سے زیادہ احادیث ہیں جن میں آتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ مکہ میں نازل ہوئی. سورۃ الفاتحہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ان کا ناموں کا تذکرہ کیا، نام بیان کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ ایسے نام سورۃ الفاتحہ کے ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا. سب سے پہلا نام بہت معروف نام ہے فاتحہ. فاتحہ کہتے ہیں کہ ابتدا، کھولنا کسی چیز کو. اس کا یہ نام اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ قراءت ہماری سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتی ہے. یا ام الکتاب نام رکھا گیا اس کا، ام الکتاب نام دیا گیا. ام یعنی والدہ کو کہتے ہیں، ام الکتاب، کتاب کی ماں. اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا لِأَنَّهَا تَبْدَأُ بِكِتَابَتِهَا، يَبْدَأُ الْمُصْحَفُ بِكِتَابَتِهَا، مصحف جو ہے سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے، اس وجہ سے سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کہا گیا. سورۃ الفاتحہ کے اور بہت سارے نام ہیں جن میں سبع مثانی آتا ہے. مثانی کا مطلب ہے دہرائی گئی، بار بار دہرائی گئی. اور یہ دہرایا جانا نماز کے اندر دہرایا جانا اس سے مراد ہے. سبع سے مراد 7 آیات بار بار دہرائی گئی. ہماری جو نمازیں ہیں 17 دفعہ ہم ایک دن میں کم سے کم اس کو 17 بار پڑھتے ہیں. وہ اس کے علاوہ ہے کہ کوئی بندہ دعا کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ سے دعا کے اپنی ابتدا کرتا ہے، یا کوئی بندہ سورۃ الفاتحہ دم کے لیے پڑھتا ہے، رقیہ کے لیے پڑھتا ہے. انشاءاللہ اس کی طرف بھی آئیں گے. تو اس وجہ سے وہ پھر اور زیادہ 17 سے اور زیادہ ہو جاتی ہے. 17 تو ہماری نماز کے رکعات ہیں، واجب رکعات. اس کے بعد نوافل بھی ہیں، کوئی شخص نوافل کا اہتمام کرتا ہے. 12 نوافل ہیں جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا. اور بہت ساری دوسری چیزیں ہیں جن کے اندر سورۃ الفاتحہ لوگ پڑھتے ہیں. تو سورۃ الفاتحہ یعنی کم سے کم 17 بار ایک آدمی جو نماز کا اہتمام کرتا ہے، 17 بار ایک آدمی اپنی زندگی میں اس کو پڑھتا ہے. اس کے بہت سارے اور نام ہیں جن میں سے ام القرآن اور قرآن العظیم سیم آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا سبع المثانی والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم. اس کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی نام مروی ہیں. روایات کے اندر آتا ہے اس کو کنز کا نام دیا گیا. کنز کا مطلب ہے خزانہ. واقعہ کا نام دیا گیا. واقعہ سے مراد ہے ڈھال، اپنے آپ کو بچانا کسی چیز سے، وقایہ سے ہے ڈھال. اور پھر اس کو نام دیا گیا سورۃ الحمد اور پھر سورۃ الصلاح. یہ مختلف نام ہیں سورۃ الفاتحہ کے. عبداللہ بن یحییٰ ابن ابی کثیر بہت بڑے اور معروف تابعی ہیں اور یہ محدث ہیں. ان کے بیٹے عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا، ان سورۃ الفاتحہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے آگے سے سوال کیا. کہتے ہیں اتسألوا عن الکافیۃ، کہ کافیہ کے بارے میں پوچھتے ہو. تو سوال کرنے والے نے پوچھا ما ہی الکافیہ، کافیہ کیا ہے؟ کافیہ جس کو ہم اپنی اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، کافی ہو جانا، یعنی کسی اور چیز کی حاجت نہ ہونا، یہ وہ کافی ہے. انہوں نے کہا کہ کافیہ کی، تو انہوں نے کہا کہ کافیہ فاتحۃ الکتاب کو میں کہہ رہا ہوں. تو اس نے کہا ہاں جی میں کافیہ کے متعلق پوچھتا ہوں. انہوں نے پھر آگے ایک مسئلے کا یعنی اس جو جواب انہوں نے دیا، اس جواب کا تعلق ایک مسئلے کے ساتھ ہے جو بڑا ہی معروف اور مشہور ہمارے ہندو پاک کے اندر مسئلہ ہے کہ کیا نماز میں سورۃ الفاتحہ مأموم پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، یا امام کی پڑھی گئی سورۃ الفاتحہ ہی سب کے لیے ہوگی. اس میں علماء کا معروف اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، سورۃ الفاتحہ ہر بندے کو پڑھنی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھی.
اور پھر قرآن کے اندر آتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خاموش ہو جاؤ، اس کو سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ تو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مأموم کو، جو نمازی ہے پیچھے نماز پڑھنے والا، امام کے علاوہ وہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھیں گے، وہ اس کی بیس پر کہتے ہیں، اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ وَأَنصِتُوا، خاموش ہو جاؤ۔ اور جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، استثناء ہے، باقی چیزوں میں خاموش ہو جانا ہے، باقی قراءت میں خاموش ہو جانا ہے، لیکن یہاں سورۃ الفاتحہ خاص ہے۔ اور یہ تو آتا بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک شخص کو سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، یہ پڑھنا جو ہے سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کسی اور سورت کے ساتھ نہ کرو۔ یعنی جب سورۃ الفاتحہ آپ کی مکمل ہو جائے جہری نماز کے اندر، جو فجر اور مغرب اور عشاء نمازیں ہیں، ان کے اندر سورۃ الفاتحہ مکمل ہو جائے، اس کے علاوہ آپ نے کوئی تلاوت نہیں کرنی، آپ نے امام کی تلاوت کو سننا ہے۔ تو اس مسئلے کے متعلق یہاں پر جواب جو تھا، یہ عبداللہ بن یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ، ان کا جواب جو تھا وہ کہتے ہیں اما علمت انها تکفى عن سواها، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ باقی جو تلاوت ہے سورۃ الفاتحہ کافی ہوتی ہے اس باقی تلاوت پر، یعنی کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت نہ پڑھیں، یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور رکوع میں چلے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے اس چیز میں۔ تو انہوں نے یہ بات فرمائی، کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ کافی ہے باقی صورتوں پر، یعنی ضرورت نہیں ہے باقی صورتوں کو پڑھتے، اسی لیے سورۃ الفاتحہ کے بعد کی جو صورتوں کی تلاوت ہے، وہ تلاوت علماء نے یہی کہا کہ وہ تلاوت مسنون تلاوت ہے، اگر اس تلاوت کو کوئی چھوڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں، یعنی چاروں رکعات میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھے اور رکوع کر دے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا يُكْفَى سِوَاهَا عَنْهَا، یعنی اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ کے برابر کی کوئی نہیں ہے، یعنی وہ اس کو پورا نہیں کرتی سورۃ الفاتحہ کی حاجت کو، سورۃ الفاتحہ کی حاجت کو صرف فاتحہ ہی پورا کرتی ہے، یعنی نماز کے اندر۔ وہ ایکچولی اپنی طرف سے اہمیت بتا رہے تھے کہ اس کی اہمیت اتنی ہے، نماز کے اندر جو بھی ہے، مأموم ہے، جس طرح بھی ہے، سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھے گا وہ، اس سے مراد ان کا یہ تھا۔ باقی سورۃ الفاتحہ جو ہے، اس کے جو فضائل ہیں وہ بہت سارے فضائل ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے۔ ایک اور چیز ذہن میں رکھیے، سورۃ الفاتحہ اس کو اللہ تعالی نے کہا 7 المثانی، 7 آیات والی دہرائی جانے والی سورت، 7 آیات جس کے اندر ہے۔ یہاں پہ آیات میں بھی کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے لوگوں کے اندر، اور وہ یہ ہے، علماء میں کچھ اختلاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کیا سورۃ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ اصل میں یہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ، بسم اللہ جو ہے سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے، لیکن باقی سورتوں کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ بسم اللہ کو سورۃ الفاتحہ سے نکالتے ہیں، وہ جو آخری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والی جو آیت ہے، اس کو 2 آیتوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور وہی بات ہے کہ یہ اس اختلاف کا بھی جو اصل ہے، کچھ احادیث ہیں جو اس طرح کی آتی ہیں، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ اس چیز پر اجماع ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی آیات 7 ہی ہیں۔ جو لوگ بسم اللہ کو نکالتے ہیں وہ بھی آیتیں 7 ہی بنتی ہیں ان کی، کیونکہ وہ آخری آیت کو 2 آیتوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ آخری آیت کو، جو مصحف المدینہ ہے، یہ جو مصحف ہے، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو سورۃ الفاتحہ میں بسم اللہ کے بعد نمبر 1 لکھا ہوا ہے، اور آخری آیت جو ہے اس میں 7 لکھا ہوا ہے۔ اور باقی صورتوں میں آپ دیکھ لیں، بسم اللہ کے بعد صرف ایک دائرہ ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں لکھا، اور نمبر 1 جو ہے وہ پہلی آیت ہے۔ آپ سورۃ البقرہ کو ہی دیکھ لیں، الف لام میم پہلی آیت ہے، دوسری نہیں ہے۔ اسی طرح باقی تمام صورتوں کے ساتھ معاملہ ہے، اور بسم اللہ سورۃ التوبہ جو ہے اس کا وہ حصہ نہیں ہے، وہ سورۃ الانفال کا جو ہے، وہ سورۃ الانفال کا آپ کہہ لیجئے کہ دوسرا حصہ ہے، لیکن یہ بسم اللہ کا جو ہے معاملہ ہے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اعطانی فیما من ربه علی فاتحة الکتاب، یعنی انہوں نے کہا کہ نبی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین چیزوں میں سے جو چیز عطا کی
وہ کیا ہے؟ وہ فاتحۃ الکتاب ہے. قال وقال، اور فرمایا ہی من کنوز عرشی، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ میرے عرش کے جو کنز ہے، میرے عرش کے خزانوں میں سے ایک چیز ہے، میرے عرش کے خزانوں میں سے ایک صورت ہے. یعنی اگر ہم اس چیز کو سمجھنا چاہیں کہ سورۃ الفاتحہ کتنی اہمیت رکھتی ہے تو صرف یہ ایک اکیلی حدیث جو ہے یہی کافی ہوتی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے خزانوں میں سے، اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے اس چیز کا بھی ہمیں پتا ہے کہ قیامت کے روز، حشر کے دن، جو سب سے اہم مقام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا. تو یہ بات جب سب سے اہم مقام وہ ہے تو یہ پھر بات سمجھنے میں کسی بندے، کسی عاقل آدمی کو مشکل نہیں ہوگی یہ بات سمجھنے میں کہ جب اس اہم مقام کا جو کنز ہے، جو خزانہ ہے، وہ کتنا اہم ہوگا. اس خزانے میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نکال کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. اور اس کا نام جو راقیہ دیا گیا ہے، رقیہ سے ہے. رقیہ یعنی دم کرنا. رقیہ جو ہے ہم عربی کے اندر اس دم کرنے کو کہا جاتا ہے، اور اس کا اصل جو معنی ہے رقیہ کا، یہ رقا یرقی، اس سے مراد یہی ہے کہ اپنے آپ کو کسی ڈھال کے پیچھے کر لینا، اپنے آپ کو بچانا کسی چیز سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی ساری حدیث آتی ہیں. ایک تو بڑی معروف حدیث ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ ایک حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک قبیلے کے پاس پہنچے، سفر میں تھے. ان قبیلے والوں سے ہم نے کہا کہ ہماری کچھ ضیافت کر دیں، کھانا پینا ہمارے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے انکار کیا اس قبیلے کے لوگوں نے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قبیلے کا جو سردار تھا اس کو بچھو نے ڈس لیا، اور انہوں نے پھر آ کر یہ بات کہی کہ آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے یا علاج ہے. یا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہا کہ ہمارے پاس علاج ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگ ہماری ضیافت کریں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر سورۃ الفاتحہ پڑھی، شفا یاب ہو گیا. جو بچھو کا زہر تھا اس سے اس جو سردار تھا اس کو شفا اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی. حالانکہ آتا ہے کچھ روایات کے اندر وہ سردار مسلمان نہیں تھا، لیکن انہوں نے جب رقیہ کیا، جب دم کیا جا کر سورۃ الفاتحہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کر دی. اس کے بعد کہتے ہیں انہوں نے ایک بکری ضیافت میں ان کو دی، تو انہوں نے کھایا پیا. بعد میں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس میں کوئی حرج نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بجائے آپ جواب دیتے کہ حرج نہیں تھا، آپ نے کہا کہ میرا حصہ کہاں ہے، مجھے بھی دو اس میں سے. اور پھر آپ نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ دم کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول قرآن ہے، یہ قرآن کی سب سے افضل صورت ہے. یعنی سبحان اللہ، ایمان دیکھے کیا تھا. ایسا ایمان تھا کہ اللہ کے رسول نے بات بتا دی ہمیں. جب بتا دی اور جب کہہ دیا، اس کو شافیہ بھی کہتے ہیں، نام ہے اس کا. اور حدیث بھی ہے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہے کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ جو سورۃ الفاتحہ ہے ہر بیماری کا علاج ہے. اس کے اندر یہ روحانی علاج ہے. اصل میں اس کا اثر آپ کو تب تک نہیں محسوس ہوگا جب تک وہ علم اور وہ یقین دل کے اندر نہیں ہوگا. وہی بات ہے، وہ حضرت ابو سعید کے الفاظ میں اتنا اثر کیوں تھا کہ وہ فوراً اس کے جو زہر تھا اس کا اثر بالکل زائل ہو گیا سورۃ الفاتحہ سے. وہ اس علم اور وہ اس یقین کی وجہ سے تھا. عربی زبان تو ویسے ہی جانتے تھے وہ لوگ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی گئی باتیں ازبر کر لی تھی، انہوں نے یاد کر رکھی تھی اپنے پاس. اور اس علم کا اثر تھا جس کو جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اسی علم کا تعلق ہماری نماز کے خشوع کے اندر ہے. جب اس کی گہرائی کا ہمیں علم ہوگا تو ہم سورۃ الفاتحہ اس انداز سے نہیں پڑھیں گے جس انداز سے ہم سورۃ الفاتحہ اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں. 30 سیکنڈ نہیں لگتے اور ہماری سورۃ الفاتحہ ختم ہوئی ہوتی ہے ہماری نماز میں. اور کچھ ائمہ کو آج بھی آپ دیکھیں سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع ہوتے ہیں، آواز ان کی کانپتی ہے. میں سوچتا تھا یہ آواز پتہ نہیں کیوں کانپتی ہے، ان کو کیا چیز سمجھ آتی ہے. الحمدللہ مانی تو ہمیں بھی پتہ ہے.
ان کو پتہ نہیں کیا سمجھ آتا ہے، کیوں آواز اندر سے کانپتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ دل کانپ رہا ہے اندر سے. وہ اس کے معانی اور مفہوم کی ہی وجہ سے ہے، جو اس کے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. اس کے معانی اور مفہوم کیا ہے، کیا نہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع کیا، اور کہاں اللہ تعالیٰ یعنی مقدمتاً اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک شروعات کی، اور اللہ تعالیٰ ایک لے کر چلے وَلَضَّالِّينَ تک لے کر چلے. دعا ہے، ہر آیت اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، حمد و ثنا ہے، اس کے بعد دعائیہ کلمات اور دعائیہ الفاظ ہیں. اور اس کے متعلق بھی ایک حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف فرما تھے. حضرت جبریل علیہ السلام کو اذ سمع نقیضا فوقہ، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آواز آئی آسمان سے. فرفع رأسہ، حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا. وہ آواز سننے کے بعد، نقیق کہتے ہیں کسی چیز کے ہلنے کی آواز کو، جب وہ چیز ہلے اس سے جو آواز آتی ہے اس کو عربی میں نقیق کہتے ہیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں فرفع جبریل بصرہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنی نظروں کو اٹھایا. فقال هذا باب فتح من السماء، یہ دروازہ ہے جو آسمان میں کھولا گیا ہے. ما فتح قط، اس سے پہلے آج تک کبھی نہیں کھلا یہ دروازہ، یہ پہلی دفعہ یہ دروازہ کھلا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، زمین اور آسمان کی تخلیق انسان کی تخلیق سے بہت قدیم ہے، بہت پہلے زمین اور آسمان کی تخلیق کی گئی تھی. اس سے مطلب یہ ہے کہ جب سے زمین اور آسمان پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے، اس وقت سے یہ دروازہ کبھی نہیں کھلا. قط سے مراد ہوتا ہے کبھی بھی، ہمیشگی کا اس میں ایک طرح سے معنی آتا ہے. اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا یہ دروازہ. آگے فرماتے ہیں نزل منہ ملک، اور اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا، اور وہ فرشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال، اور اس فرشتے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک خاص فرشتہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے کہا ابشر، میں آپ کو، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں، بنورین، دو روشنیوں کی، دو قسم کے نور کی، بنورین قد اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، کہ وہ دو نور آپ عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو وہ اس طرح کا نور اور وہ چیز نہیں عطا کی گئی. وہ کیا ہے نور، کیا ہے وہ چیز؟ آگے وہ فرشتہ خود فرماتا، وہ فرشتہ خود کہتا ہے وہ نور جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کیا ہے؟ پہلا نور فاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسرا نور اس نے کہا اواخر سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں یہ دوسرا نور ہے. اور آگے اس نے یہ بات فرمائی، جو فرشتہ تھا، آگے فرشتے نے یہ بات فرمائی لن تقرأ حرفا منہ الا اوتیتہ، کہ آپ کوئی بھی کلمہ اس میں پڑھیں گے ان آیات میں، سورۃ الفاتحہ، یہ دو جو نور کی آیات نازل کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات، فرشتہ کہتا ہے کہ آپ کوئی ایک کلمہ، ایک حرف بھی اس میں سے پڑھیں گے، اس کے بعد آپ اللہ سے جو مانگیں گے اوتیتہ، آپ کو دے دیا جائے گا. سبحان اللہ. یہ وہی بات ہے، اس کا تعلق اس مفہوم اور معنی کو سمجھنے سے ہے. جب تک وہ مفہوم معنی ہمیں سمجھ نہیں آئے گا نا، تو یہ اوتیتہ والی بات ہمارے ساتھ نہیں ہوگی. جب اس علم اور اس یقین کے ساتھ ہم نہیں پڑھیں گے نا جب تک سورۃ الفاتحہ، تب تک اوتیتہ والی بات نہیں ہوگی. اسی لیے دعا کے آداب میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب بتائے ہیں، اس میں سے وضو کر کے انسان کا قبلہ رخ ہونا، دعا شروع کرنا تو سورۃ الفاتحہ سے شروع کرنا، سورۃ الفاتحہ پڑھنا، اس کے بعد آگے اپنی دعا مکمل کرنا. اور اس کے وہ کچھ آداب ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں. سورۃ الفاتحہ حمد و ثنا ہے اللہ تعالیٰ کی، درود شریف ہے، اس کے اندر سلام ہے اور صلاۃ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر،
اس کے بعد اپنی دعا کو مکمل کیا جائے. کہتے ہیں ایسی دعا بہت ہی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر اس طرح کی دعا کو جس میں انسان وضو کرے، قبلہ رخ ہو، دعا کی شروعات سورہ فاتحہ سے کرے، درود شریف سے کرے، شاید ہی اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد کرے. اس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے. اور وہ یہی بات ہے کہ قبول کرنا اسی چیز کی وجہ سے ہے. دعائیہ اس میں اصل میں ہے ہی دعائی کلمات. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سیدھے راستے والوں کا سیدھی ہدایت والوں کا راستہ، وہ راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا. اس تمام انشاءاللہ مفہوم اور معانی کے اندر ہم داخل ہوں گے. کیا ہے اس کا مفہوم اور معانی کیا ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قراء صحابہ کرام میں سے تھے، قاری تھے. ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن سنا. صحابہ کرام ان کے پاس جاتے اور ان کے پاس قرآن پڑھتے، ان سے سیکھتے. قراءات کا علم ان کے پاس بہت زیادہ تھا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ویسے بھی قاری القرآن اور قرآن کا جو الفاظ ہیں ان کے علماء میں سے معروف ہے صحابہ کرام کے اندر. ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث آتی ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اتحب ان اعلمک سورۃ، کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایسی سورت بتاؤں، ایک ایسی سورت سکھاؤں، لم ينزل فی التوراۃ، نہ ہی وہ تورات میں نازل کی گئی، ولا فی الانجیل، اور نہ ہی انجیل میں نازل کی گئی، ولا فی الزبور، اور نہ ہی وہ سورت زبور میں نازل کی گئی، ولا فی الفرقان، اور نہ ہی فرقان میں نازل کی گئی. فرقان ایک دوسرا نام ہے قرآن کا. فرقان سے مراد یہ ہے فرق کرنے والی، دو چیزوں کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی. نہ ہی قرآن میں وہ صورت نازل کی گئی ہے، ویسی صورت نازل کی گئی ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پورا افضل ہے، لیکن قرآن کے اندر اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ سب سے افضل صورت کون سی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی سورۃ الفاتحہ سے افضل کوئی اور صورت نہیں ہے. آگے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ جواب دیا، انہا ام الکتاب یا فاتحۃ الکتاب. اسی طرح ایک اور صحابی ہیں خارجہ بن سلط التیمی، ان کے والد ہیں السلط التیمی. کہتے ہیں کہ ان کے چچا ہیں، یہ صحابی تھے. کہتے ہیں انہ اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم اقبل راجعا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کیا، ثم اقبل راجعا، اور پھر واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی علم حاصل کر کے واپس چلے اپنے قبیلے کی طرف. فرماتے ہیں فمر علی قوم، تو ایک قبیلے کے پاس سے، کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، کوئی قوم، کوئی بستی تھی، اس بستی سے گزرے. عندهم مجنون، ان کے پاس ایک پاگل شخص تھا جس کو انہوں نے باندھا ہوا تھا. انہوں نے یہ بات فرمائی، جو خارجہ بن سلط ہیں ان کے چچا سے یہ بات فرمائی. کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ ہمارے اس مجنون کا، پاگل کا علاج کر سکیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے اس مجنون کو، جو مجنون آدمی تھا، اس کو لوہے کی سلاخوں میں بند کیا ہوا تھا، یا لوہے کے ساتھ اس کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے. اس کا مطلب یہ بڑا سخت جنون تھا اس کو، جو بیماری ہے پاگل پن کی، بڑی سخت بیماری تھی اس کو. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ ہمارے اس بیمار کا علاج کر سکیں، اس کی بیماری کا آپ علاج کر سکیں. آگے انہوں نے علت بیان کی، فَإِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ جَاءَ بِخَيْرِهِ، وہ اپنی بہت ساری خیر لے کر آیا ہے. جو آپ کا صاحب ہے نا، جس پر آپ ایمان لے کر آ رہے ہیں، آپ نے اسلام قبول کیا ہے، وہ بہت ساری خیر لے کر آیا ہے. ہم نے سنا ہے اس کی بہت ساری خیر ہے. تو کیا آپ کے پاس ایسی چیز ہے جس سے آپ علاج کر سکیں؟ کہتے ہیں
فقرأت علیہ فاتحۃ الکتاب، میں نے اس پہ سورۃ الفاتحہ پڑھی، 3 ایام، 3 روز، اور ہر روز غدوۃ و عشیۃ، ایک دوپہر کو پڑھتے اور ایک شام کے وقت پڑھتے، رات کے وقت پڑھتے، 2 دفعہ سورۃ الفاتحہ کا دم کرتے۔ اور یہ عمل کتنی دیر تک کیا انہوں نے؟ 3 دن تک یہ عمل کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب وہ پڑھتے دوپہر کے وقت اور شام کے وقت، تو اپنے منہ کا جو تھوڑا تھوک ہے اس کو دم کرتے ہوئے، پھونکتے ہوئے، تھوڑا سا تھوک درمیان میں رکھتے کہ ہلکے سے چھینٹے کچھ تھوک کے اس کے اوپر گرے۔ یہ عمل 3 دن وہ کرتے رہے، کہتے ہیں فبریئہ، تو اس کو شفا اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ اتنے سخت جنون اور بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا کر دی۔ لوگ اتنا خوش ہوئے، انہوں نے 100 بکریاں ان کو ہدیہ میں عطا کی۔ اس وقت یہ مویشی ہدیے کے اندر دینا یا مویشیوں کا ہونا سب سے اہم چیز تھی عرب کے اندر، سب سے اہم چیز تھی، اور سب سے اہم مویشی جو تھے وہ اونٹ اور گھوڑے تھے۔ 100 بکریوں سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس 100 گاڑیاں ہوں۔ انہوں نے خوشی تو ہوئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ کہتے ہیں فذکرت ذلک لہ، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بیان کی کہ اللہ کے رسول یہ اس طرح کا عمل ہوا ہے، اس طرح کی بات ہوئی ہے۔ انہوں نے پوچھنا سورہ فاتحہ کے بارے میں نہیں تھا، انہوں نے پوچھنا یہ تھا کہ اللہ کے رسول یہ جو مجھے دے دیا ہے انہوں نے، کیا یہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے۔ لیکن سورۃ الفاتحہ کی قوت کو دیکھیں، کتنی قوی چیز ہے یہ کہ اتنے سخت جنون کے بعد بھی اس نے اثر کیا، اور وہی چیز ہے اس کا اثر ان کے فہم اور ان کے علم کے مطابق تھا۔ جتنا ان کا علم اور ان کا فہم تھا سورۃ الفاتحہ کے بارے میں، وہ اتنا ہی اثر اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے ہوئے رکھا۔ اور بہت ساری اور مثالیں ایسی آتی ہیں، معجزات ایسے آتے ہیں جو علماء نے بیان کیے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان صحابی کو کہا کہ کل کھا لو جو بھی ہے اس میں سے، یعنی تم نے اس کو بیچنا ہے، تجارت کرنی ہے، یا اس کو ذبح کر کے کھانا ہے، جو بھی کرنا ہے کھا لو۔ فمن اکل برقیۃ باطل، کہتے ہیں جو باطل رقیہ ہے، باطل دم ہے۔ باطل دم کیا ہے؟ باطل دم وہ ہے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، جس میں جادو کے الفاظ ہوں، یا عام طور پہ قرآن اور سنت یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی اور طریقے کے خلاف ہو، وہ ہے باطل دم۔ تو یہ چیز اس سے بہتر ہے، فقد اکلت برقیۃ حق، تو تم نے بہترین اور حق سچے رقیے سے کھایا ہے۔ جو بھی تمہیں عطا کیا گیا ہے وہ سچے رقیے کا تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے، اس کے کچھ فضائل ہیں، اور اس کے متعلق کچھ چیزیں ہیں جس کا وہی بات ہے کہ تعلق ہمارے فہم کے ساتھ ہے۔ اس کا ہمارا فہم بہترین کب ہوگا؟ جب ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ یہ تو اتنی اہم چیز ہے۔ اگر اتنی اہم چیز ہے تو چلو اس کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ کچھ علماء یہ کہتے تھے کہ اپنی کوئی بھی حاجت ہے سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد اپنی حاجت بیان کریں، ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا نہ کرے۔ لیکن ہم سورۃ الفاتحہ کا استعمال تو کریں، اس پہ یقین ہی نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ صحابہ کرام بیمار نہیں ہوتے تھے، صحابہ کرام علاج بھی کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا، حدیث ہے، کافی لمبی حدیث ہے، اس کے بارے میں انہوں نے آتا ہے، ان سے آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ رات کو کس نے تارے کو ایسے ٹوٹتا ہوا دیکھا؟ تو ایک تابعی تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا۔ لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا، بلکہ اس وقت مجھے جانور نے ڈس لیا تھا۔ تو انہوں نے پھر صحابی نے کہا کہ آپ نے اس کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے دم کیا اس کے بعد۔ اور کہتے ہیں اس کا دم کا اثر یہ ہوا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مکمل شفا عطا کر دی۔
اس کے بعد پھر صحابی نے خود جو تھے انہوں نے غالباً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے دم کے متعلق سورۃ الفاتحہ اور اس چیز کے متعلق آگے بیان کیا۔ تو یہی بات ہے کہ ہمارا یقین اس چیز پر جتنا ہوگا اور جتنا اس کا استعمال ہوگا اتنا ہی ہمیں اثر اس کا نظر آئے گا، جتنا اس کا کم استعمال ہوگا اتنا ہی ہمارا یقین اس پر کم ہوگا، اور جتنا یقین کم ہوگا ہم اس کو جتنی بار بھی پڑھ لیں ہم اس کا اثر نہیں ہم پر ہونے والا۔ میرے ایک استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بہت بڑے محدث رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ آج کے زمانے میں، چند سال پہلے 2 سال پہلے تقریباً فوت ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں آج کے زمانے میں حدیث کے علم میں جو سب سے بڑے محدثین ہیں پورے دنیا کے، ان میں سے ایک تھے وہ، اور وہ چند لوگ ہیں، اگر آپ کو گننا شروع کریں نا شاید ایک ہاتھ کی انگلیوں پہ آئیں وہ لوگ۔ کوئی ایسی حدیث نہیں تھی جس کا ان کو علم نہ ہوتا، اور کوئی ایسا حدیث کا راوی نہیں تھا جس کے حالات زندگی ان کو نہ پتہ ہوتے، حالات زندگی چھوڑے ان کی تاریخ وفات اور پیدائش بھی یاد ہوتی ان کو۔ انہوں نے ہمیں ایک حدیث کے بارے میں، ہم نے ایک حدیث ان سے پڑھی، بخاری کی کلاس چل رہی تھی، اس میں حدیث آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو تو اس جگہ پر آپ اپنا ہاتھ رکھیں، 3 دفعہ بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اس کو 7 دفعہ اس دعا کو پڑھیں۔ وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں مجھے سینے کی جلن کی بیماری، جس کو ہم لوگ ایسیڈیٹی کہتے ہیں، کہتے ہیں مجھے سینے کی جلن کی بیماری ہے، کہتے ہیں میں نے جب یہ دعا یقین کے ساتھ پڑھی ہے، یہ دعا 7 بار مکمل ہونے سے پہلے میرا سینے کی تکلیف دور ہو جاتی تھی۔ اور خود یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھی اور میرے سینے کی تکلیف دور نہ ہوئی، تب میں اپنے آپ کو خود ٹٹولتا تھا تو میں محسوس کرتا تھا میرا آج اس دعا پہ یقین ٹھیک نہیں تھا، اس لیے تکلیف دور نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں میں پھر پورے یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھتا کہ نہیں، جب اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے تو یہ تکلیف میری دور ہوگی، کہتے ہیں میری دعا مکمل کرنے سے پہلے وہ سینے کی تکلیف دور ہو جاتی۔ اس طرح کے یقین کے ساتھ اگر کوئی اپنے آپ کو دم کرے نا تو دیکھیں اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ تو، ہمارے ایک اور چیز ہے جو ہمارے اس چیز کے درمیان آڑے آتی ہے، وہ ہے ہمارے گناہ۔ ہم لوگ ان نیک جیسے لوگ، ان جیسے نیک نہیں ہیں، ان لوگوں جیسے نہیں ہے، نہ ہی صحابہ کرام جیسے ہمارے اعمال ہیں، نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعمال ہیں ہمارے۔ اسی لیے جب یہ لوگ دعا کرتے تو ان کی تو دعا قبول کر لی جاتی، فوراً اس کا نتیجہ دیکھتے وہ اپنی دعاؤں کا۔ ہمیں اگر ہماری دعاؤں کا نتیجہ دیکھنا ہے تو ہم لوگ بار بار دہرائیں اور نا امید نہ ہو۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں یا اپنا علاج اس انداز سے، یہ رقیے والے انداز سے اپنا علاج کرتے ہیں، نا امیدی کی وجہ سے ہمیں اس کا اثر نہیں ہوتا۔ ہم 2 دفعہ 10 دفعہ پڑھ کے پتہ نہیں اثر ہی نہیں ہے کوئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 10 دفعہ نہیں بلکہ 100 دفعہ روز پڑھیں۔ کس وجہ سے؟ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اگر گناہوں کو ہم دیکھنا شروع کریں، آج کے زمانے میں وہ ایک مختلف معاملہ ہو چکا ہے، نظر کے ہیں اور کان کے ہیں، زبان کے ہیں، اور وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ تو جتنا کثرت سے آپ اس کو کریں گے اور اس کا جتنا یقین ہوگا، آپ اس کا اثر دیکھیں گے اپنے اوپر۔ شاید چند روز میں یا چند گھنٹوں میں بھی آپ کو اس کا اثر نظر آ سکتا ہے، لیکن اس چیز پر یقین رکھتے ہوئے کریں اپنے ساتھ۔ علماء نے یہ فرمایا ہے، ہاں ٹھیک ہے کسی اور سے دم کروانا، یہ جائز ہے، لیکن جتنا اثر ایک انسان کا خود پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنے کا ہے، اتنا کسی اور کا دم کرنے کا نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی نیک آدمی ہو اگلا۔ جتنا آپ کو، کیونکہ جب آپ خود دم کریں گے نا، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کے گناہوں کے والے اعمال کو دور کرنا شروع کریں گے۔ آپ کا دل ان گناہوں والے اعمال کی جو رغبت ہے نا اس سے دور ہو جائے گا۔ آپ کے دل کے اندر اچانک بے رغبتی پیدا ہوگی ان گناہوں والے اعمال سے، اور جب اس سے دوری ہوگی
تب آپ اپنے آپ دیکھیں گے دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور نیکی کی طرف دل بڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد اس طرح کا اگر علاج انسان کرنا چاہتا ہے تو اس کا اثر نظر آئے گا۔ نا امیدی قاتل ہے اس طرح ان ساری چیزوں کی، تھوڑا سا نا امید ہوں گے آپ کو اثر نہیں نظر آئے گا۔ آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ الفاتحہ کے تفسیر اور ترجمہ انشاءاللہ اگلی دفعہ شروع کریں، کیونکہ وہ کافی طویل ہے، اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کچھ فضائل ہیں، ان چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھائیں، سمجھیں ان کو، اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ، حمد و ثنا، حمد کیا ہے، شکر کیا ہے، تعریف کیا ہے اللہ تعالیٰ کی، حمد کب کی جاتی ہے، شکر کب کیا جاتا ہے، ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے، کیا ان دونوں کے اندر مختلف چیز کیا ہے، وہ انشاءاللہ تمام چیزیں انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم لوگ ان کو سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین انداز سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد قلت ما قلت ان صوابا فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انه كان غفارا۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت۔ نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم أهلك اليهود الغاصبين، اللهم أهلكهم، اللهم زلزلهم، اللهم رمل نساءهم، اللهم أيتم أطفالهم، اللهم أيتم أطفالهم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔